سب سن رکھے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل ہندوؤں کا بہت بڑا ایک میلہ جو مذہبی میلہ ہے وہ الہ آباد، جس کا بھی نام پریاگ راج ہے، وہاں چل رہا ہے۔ وہاں کے حکومت نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، یہ اعلان جاری کیا کہ مہا کمبھ میلے کے ارد گرد کوئی مسلمان نہیں آ سکتا۔ کوئی بات نہیں، آپ کا میلہ ہے، آپ کی تہوار ہے، آپ کا مذہبی رسم و رواج وہاں آپ پورا کریں گے، اچھی بات ہے، آپ کیجئے، ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن اتنا گیدرنگ ہوا، اتنی بھیڑ ہوئی، اور بھیڑ میں گیدرنگ میں بہت سے لوگوں کی بھگدڑ مچ گئی اور جان چلی گئی۔ اور اسی دوران الہ آباد کے جہاں کمبھ میلہ ہو رہا ہے، وہاں کے ارد گرد میں جو مسلمان تھے، ان لوگوں کے گاؤں میں مسجدیں تھیں، شہروں میں مسجدیں تھیں، مدرسے تھی، اور جب بھگدڑ مچ گئی تو بہت سے لوگوں کی جان چلی گئی، اور بہت سے لوگ پناہ کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اور الہ آباد کے مسلمانوں کو میں سر سے سلام کرتا ہوں، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین اور بھی دنیا میں عزت دے، ان لوگوں کی بدولت اللہ رب العالمین اسلام کا سر بلند کرے کہ ان لوگوں نے اپنے مسجدوں کے دروازے کو کھول دیا، ان لوگوں نے مدرسے کے گیٹ کو کھول دیا، اور کمبھ کے میلے میں جتنے لوگ وہاں گئے تھے مذہبی رسم و رواج ادا کرنے کے لیے، ان لوگوں کو وہاں پناہ دی، ان لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا، رہنے کا انتظام کیا، ان لوگوں کی خاطر تواضع کی، مہمان نوازی کی، ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، پیار و محبت سے پیش آئے، اور ان لوگوں کو صحیح سلامت رکھا۔ تو میں ہندوستان کے حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی بڑی بڑی جو میڈیا خبریں چلاتی ہے، الیکٹرانک میڈیا، جس میں صبح سے لے کر شام تک مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں، کیا یہ خبر نشر نہیں کی جا سکتی تھی؟ کیا اس خبر کو آپ ہندوستان میں چلا نہیں سکتے تھے کہ مسلمانوں نے ہندو بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں نے کمبھ میلہ میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ کتنی عزت افزائی سے پیش آیا، ان کی کیسی مہمان نوازی کی؟ حالانکہ یہ الیکٹرانک میڈیا والے تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہندو مسلمان آپس میں تقسیم سے رہے، بٹ کر رہے، دشمنی سے رہے۔ حالانکہ اسلام کا تہذیب یہ نہیں ہے، اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اگر آپ ہم سے محبت کرو گے تو ہم آپ کی عزت کریں گے، اگر ہم سے آپ پیار سے بات کرو گے تو ہم بھی آپ سے پیار سے بات کریں گے۔ اسی کا نام ہے گنگا یمنا تہذیب، جو آج صدیوں سے ہمارے ہندوستان کے کلچر میں چلا آ رہا ہے۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، یہاں بھی ہمارے آس پاس بہت سے ہندو دوست و احباب رہتے ہیں، بہت سے لوگوں سے ہمارا مل ملاپ ہے، لین دین ہے، بات چیت ہے، پیار محبت ہے، کبھی ہم سے جھگڑا نہیں ہوا، کبھی ہم سے کوئی غلط کام نہیں ہوا، وہ بھائی بھی ہم سے پیار محبت سے پیش آتا ہے، ہم بھی اس سے پیار و محبت سے پیش آتے ہیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اپنے غیر قوم بھائیوں کو صحیح سے ان کی تعظیم کریں، ان کی صحیح تکریم کریں، ان کی عزت افزائی کریں۔ یہ ہمارا مذہبی شعار ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ تمہارے سامنے جب کوئی مصیبت میں پڑا ہوا شخص آئے تو تم اس کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آؤ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا سے پیش آؤ، ان کی اچھی سی خاطر تواضع کرو، ان کی مہمان نوازی کرو۔ کمبھ کے میلے میں بھگدڑ مچ گئی، بہت سے لوگوں کی جان چلی گئی، جو بھائی پناہ کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، الہ آباد کے مسلمانوں نے ان کو پناہ دیا، ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، ان کی کھانے کا انتظام کیا، ان کی صحیح تعظیم و تکریم کی، ان کو ان کے لیے اچھا بندوبست کر دیا۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی اسلام کا شعار ہے، یہی محمد کا پیغام ہے، یہی آخری نبی کا پیغام ہے، شریعت کا پیغام یہی ہے، قرآن کا پیغام یہی ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارا دین ہمارے پاس، تم اپنی مذہبی کاموں کو خوشی خوشی انجام دو، ہم مسلمان بھی اپنے کاموں کو، اپنے مذہبی کاموں کو، نمازوں کو، روزوں کو خوشی خوشی انجام دیں گے۔ ہندوستان کے کلچر میں، ہندوستان کی سنسکرت میں یہی چیز صدیوں سے آ رہا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج حالت بگڑ رہی ہے۔ آج کچھ لوگوں کے خرابی کی وجہ سے، کچھ غلط کرنے والوں کی غلطیوں کی وجہ سے آج آپسی محبت ختم ہونے کے قریب ہے، آج آپسی محبت ہم سے دور چلی جا رہی ہے۔ ایک
ہندو بھائی سے جو ہم ہنسی خوشی پیش آتے تھے وہ اب ہم سے ہنسی خوشی پیش آنے میں کترا رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے میں اس جلسے سے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی غیر قوم بھائی سے ہمارا مل ملاپ رہے، اگر کسی غیر قوم بھائی سے ہمارا محبت رہے تو ہم اس کو اور بھی مضبوط کریں، اور بھی اس کو پختہ کریں، اور بھی محبت میں اضافہ کریں، اور ان لوگوں کو زوردار تماچا مارے کہ جو صبح سے لے کر شام تک ہندو مسلم کرتا رہتا ہے، جو صبح سے لے کر شام تک مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو بھڑکاتا ہے، ہندوؤں کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو زوردار تماچا ماریے کہ ہم ہندوستان کے باشندے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم امن سلامتی کے ماننے والے ہیں، ہم امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے اس ہندوستان کو انگریز سے آزاد کیا تھا کندھے سے کندھے ملا کر، ہم اسی کندھے سے کندھے ملا کر اس ملک ہندوستان کی حفاظت کریں گے۔ اس ملک ہندوستان کو ہم اور بھی آگے لے جائیں گے، اور بھی اونچائی پر لے جائیں گے، اور بھی اس کی شہرت، اس کا نام پورے دنیا کے اندر اور بھی زیادہ پھیل جائے۔ ہم کندھے سے کندھے ملا کر اس کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو دوسرے لوگ جو برائی کرتے ہیں، جو چاہے وہ مسلمان کے مذہب سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندوؤں کے مذہب سے کیوں نہ ہو، ان لوگوں کے لیے یہ سبق ہوگا، ان لوگوں کے لیے یہ زوردار تماچا ہوگا کہ وہاں کے مسلمان آپسی پیار و محبت سے رہتے ہیں، وہاں کے مسلمان ہندوؤں کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، کوئی غلط کام وہاں نہیں کر سکتا۔ یہ میسج ہم لوگوں کو دینا چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق کو عمدہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق کو اور بھی زیادہ بڑھانا چاہیے۔ میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک فقیر مسلمان تھا، وہ کسی گرجا کے سامنے جا کر بھیک مانگتا تھا، تو ایک عیسائی آیا، عیسائی آ کر اس کو کچھ بھیک میں کچھ پیسہ دیا، اور پیسہ دینے کے بعد وہ چلا گیا، اور جس وقت انہوں نے پیسہ دیا تھا اس کے پیسے سے وہ بٹوا جو ہے گر گیا۔ اب گر جانے کے بعد جو یہ مسلمان فقیر تھا جو گرجا کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا، اس بٹوے کو اٹھا لیا، اٹھا کر حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھا، اور وہ عیسائی گرجا میں چلا گیا عبادت کے لیے۔ عبادت کر کے جب لوٹ رہا تو لوٹنے کے وقت اس کے ساتھ ملاقات نہیں۔ یہ مسلمان فقیر کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ عیسائی آدمی جو عبادت کے لیے گرجا میں گیا ہے واپس آئے گا، میں اس کے بٹوا کو واپس کروں گا، لیکن اس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسلمان فقیر کافی پریشان رہا۔ سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال بعد وہ عیسائی جس کا بٹوا گر گیا تھا، جو عبادت کے لیے آیا تھا اور مسلمان فقیر کو کچھ پیسہ دیا تھا، وہ 3 سال بعد پھر اسی عبادت گاہ میں، اسی گرجا گھر میں عبادت کے لیے آیا، اور یہ مسلمان فقیر اسی گیٹ میں موجود ہے۔ جب یہ مسلمان فقیر اس عیسائی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کو اس کا بٹوا واپس کرنے کے لیے گیا۔ اب جب واپس کر رہا ہے تو وہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ 3 سال پہلے جو بٹوا گر گیا تھا، اس 3 سال سے بٹوے کو تم نے حفاظت کر کے رکھا، کیوں؟ کس لیے؟ تم فقیر آدمی ہو، تمہاری ضرورتیں ہیں، تمہاری ضرورتیں تم اس پیسوں سے پوری کر سکتے تھے، تم اس پیسے کو خرچہ کر سکتے تھے، تم نے اس پیسے کو خرچہ نہیں کیا، باضابطہ اس بٹوے کی حفاظت کی، اور 3 سال بعد مجھے اپنا بٹوا واپس کر رہے ہو، کیوں؟ تو اس مسلمان فقیر نے جواب دیا کہ میں اس لیے آپ کے بٹوے کی حفاظت کیا، بٹوے کو اس لیے حفاظت کے ساتھ رکھا کہ جب کل قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، عدل و انصاف کا ترازو ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان محشر میں ہوں گے، آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی میدان محشر میں ہوگا، اللہ رب العالمین کرسی پر ہوگا۔ اس وقت کیونکہ یہ جو ماجرا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش الہی سے سب کچھ نظارہ کر رہا ہے۔ تو قیامت کے میدان میں آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھائے گا، کس لیے؟ کہ
اے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے امت کا بٹوا آپ کے امت نے لیا اور اس بٹوے کو انہوں نے اپنی ضرورت میں خرچہ کر دی، انہوں نے اس بٹوے کی حفاظت نہیں کی، تو آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن میدان محشر میں میرے نبی کے اوپر انگلی اٹھائے گا، اور میں اس نبی کا امت ہوں، میں کیسے برداشت کر لوں کہ میرے نبی کے اوپر قیامت کے میدان میں کوئی نبی کا امت انگلی اٹھائے؟ یہ میں کیسے برداشت کر لوں گا؟ تو مجھے یہ بات دل میں آئی کہ میں اس بٹوے کی حفاظت کروں گا، اور اس بٹوے کا مالک کو چاہے 100 سال ہی کیوں نہ گزر جائے، اگر میں حیات میں رہا تو اس کے مالک کو ضرور واپس کروں گا، اگر میں واپس نہیں کیا تو اس کا نبی میرے نبی کو قیامت کے میدان میں انگلیاں اٹھائے گا، اور میرے نبی اس وقت شرمندگی محسوس کریں گے۔ یہ بات مجھے پسند نہیں آئی، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگے گی، جس بنا پر میں نے آپ کے بٹوے کی حفاظت کی۔ تو ایک فقیر آدمی جس کو ضرورت ہے، جس کی ہوائج اصلیہ ڈھیر ساری ہے، اس کے باوجود بھی اپنے نبی کو قیامت کے میدان میں شرمندگی سے بچانے کے لیے یہ عمل اختیار کیا ہے۔ ہم بھی اسی نبی کے امت ہیں، ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی نبی کے شائدائی ہیں، تو ہم ایسا عمل کیوں کریں کہ کوئی آدمی قیامت کے میدان میں میرے نبی کے اوپر انگلی اٹھائے؟ یہ کیسے برداشت ہوگا ہمیں؟ اس لیے میرے پیارے نوجوان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اپنے عمل کو سیدھا کریں، ہم اپنے عمل کو اچھا بنائیں، تاکہ ہمارے نبی کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، تاکہ ہمارے نبی کو کوئی آدمی ہمارے نبی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ تمہارا امتی دنیا میں فتنہ فساد کرتا تھا، تمہارا امتی دنیا میں قتل و قتال کرتا تھا، تمہارا امتی دنیا میں چوری ڈکیتی کرتا تھا، زناکاری شرابی ہوتا، تمہارا امتی غیر قوم کے لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتا تھا، غیر مذہب غیر اسلامی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ یہ قیامت کے میدان میں ہمارے نبی کو کیوں سننا پڑے گا؟ اس لیے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، میرے غیور نوجوانوں، بھائیوں، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنے عمل کو اچھا کریں، ہم اپنے عمل کو صحیح کریں، ہم اپنا اخلاق ایسا دوسروں کے سامنے پیش کریں کہ دوسرا محبت کرنے پر مجبور ہو جائے، دوسرا ہمارے ساتھ پیار کرنے پر مجبور ہو جائے، ہمارے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے کہ ہم کس قوم کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، جس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، جو اپنے بات جس کی زبان اتنی میٹھی ہے، جس کا چال چلن اتنا اچھا ہے، ہم اس قوم کو کیوں کر برا بھلا کہیں؟ وہ تو زمانے کی حالت ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں، جو میں نے شروع میں بتایا کہ میڈیا کے لوگ ہوں یا ہر قوم کے اندر کچھ برے لوگ ہوتے ہیں جن کی برائی کی وجہ سے آج ہم بدنام ہیں، حالانکہ ہمارا اخلاقی فریضہ یہ ہے، ہمارا دینی فریضہ یہ ہے، ہمارا شریعت ہمیں یہ پیشر دیتا ہے کہ تم دوسروں کے سامنے اچھا برتاؤ کرو، دوسروں سے محبت سے پیش آؤ، دوسروں کی عزت آبرو کا خیال کرو، دوسروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، یہ تو ہمارا شریعت ہمیں کہتا ہے، تو ہم اسی شریعت کے فالو کرنے والے ہیں، اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی عمر کے ہم جانشین ہیں، ہم نبی کے وارثین ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے، ہمیں اسلام کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں اسلام کی اونچائی کے بارے میں سوچنا ہے، اسلام کی عزت افزائی کرنی ہے، اسلام کو پھیلانا ہے، اسلام کو لے کر ہمیں زندہ رہنا ہے۔ ہم اسی ہندوستان میں ہیں اور اسی ہندوستان میں مٹی میں دفن ہوں گے۔ جب ہم دفن ہوں گے تو ہمیں لوگ کہے گا کہ ایک اچھا مسلمان کا ہندوستان میں دفن ہوا ہے، ایک اچھا نبی کے عاشق کا ہندوستان میں دفن ہوا ہے۔ ہماری موت پر ہمارے قوم کے لوگ بھی روئیں گے، ہمارے غیر قوم بھائی بھی سوچیں گے کہ ایک اچھا آدمی تھا مسلمان قوم کا، جس کا آج انتقال ہو گیا ہے، جس کی آج اسی ہندوستان کی زمین پر سرزمین ہندوستان میں دفن ہوا ہے۔ غیر قوم کے لوگ بھی ہمارے اوپر واہ واہ کریں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، ہم اپنے محبت کو آگے بڑھائیں، ہم اپنے دل کو بڑا کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر رہیں۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے، اسلام کا مقصد ہی یہی تھا کہ امن و سلامتی کے ساتھ دنیا کے اندر پھیلایا جائے۔
اسلام کا شروعاتی زمانہ ہی ایسا تھا کہ ظلم و ستم ڈھاتے رہے لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے تھے، ظلم و ستم سہتے رہے دوسروں کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، ظلم و ستم سہتے تھے لیکن دوسروں کے ساتھ برائی نہیں کرتے تھے، غلط کاری نہیں کرتے تھے۔ اسلام کا نزول، اسلام کا ورود ہی اس لیے ہوا ہے کہ اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام کے اندر دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ قرآن کریم کے اندر ڈھیر ساری آیتیں ہیں، جس آیت کریمہ سے یہ صراحتاً بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام کے اندر قتل و قتال کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام کے اندر بمباری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ قتل و غارت گری کرتے ہیں، جو لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، وہ حقیقت میں سچے کامل مومن نہیں ہے، کامل مسلمان نہیں ہے۔ جو کامل مسلمان ہوگا اس کی زبان سے، اس کی ہاتھ سے دوسرا بھائی محفوظ رہے گا، اس کی زبان سے دوسرے بھائی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی زبان سے دوسرے بھائی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگا۔ ہمارے امیر المومنین خلیفہ ثانیہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور و معروف واقعہ ہے کہ حضرت امیر المومنین اسکندر نامی ایک ملک تھا اس زمانے میں، وہ فتح ہوا۔ فتح ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندر کے سفر میں گئے اور وہاں کے جو باشندے تھے وہ سارے کے سارے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اب وہاں کے جو راجہ تھے، وہاں کا جو سردار تھا، انہوں نے حضرت عمر فاروق کو، کیونکہ امیر المؤمنین ہے، اور ان کو دعوت دیا اور کہا کہ آپ ہمارے گرجا گھر میں چلیے۔ حالانکہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گرجا گھر میں نہیں گئے، اور وہاں کے جو راجہ تھے اس راجہ نے امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زبردستی کیا، بہت سمجھایا کہ حضرت ایک مرتبہ آپ چلیے ہمارے گرجا گھر کا درشن کر لیجئے، ہمارے گرجا گھر کا معائنہ کر لیجئے۔ حالانکہ حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجا میں نہیں گئے۔ جب نہیں گئے، کچھ دیر بعد عیسائی کے جو راجہ تھے تنہائی میں حضرت عمر فاروق سے پوچھ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین، میں نے آپ کو اصرار کیا، آپ کو اتنا منایا، آپ کو اتنا سمجھایا، آپ گرجا گھر میں کیوں نہیں گئے؟ تو حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین ہیں، بادشاہ ہیں، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں گرجا گھر میں اس لیے نہیں گیا ہوں کہ اگر میں گرجا گھر میں جاتا تو شاید بعد میں کوئی مسلمان آ کر یہ کہتا کہ امیر المؤمنین گرجا گھر میں گیا ہے، اس گرجا گھر کو توڑ کر مسجد میں تبدیل کر دی جائے۔ تو مجھے یہ اندیشہ ہوا، مجھے یہ خدشہ ہوا، جس بنا پر میں آپ کے گرجا گھر میں نہیں گیا، تاکہ آپ کا گرجا گھر ہی رہے، مسجد میں تبدیل کرنے کی کوئی دعویٰ نہ کر سکے۔ تو امیر المؤمنین کتنے بڑے آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے، انہوں نے گرجا گھر میں جانے سے انکار کر دیا اس بنا پر کہ میں گرجا گھر میں جاؤں گا تو بعد میں کوئی مسلمان میرا نام توڑ کر اس گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کرنے کا دعویٰ کرے گا، تاکہ کوئی دعویٰ نہ کرے، اس بنا پر امیر المؤمنین گرجا گھر میں نہیں گئے۔ تو اس بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو مسجد ہے وہ مسجد، جو گرجا گھر ہے وہ گرجا، ہم ان مسجد مندر گرجا ان چکروں میں نہ پڑے، ہم اپنے مذہب کو اپنے طریقے سے ادا کریں، ہم اپنے مذہب کو اپنے مذہبی اعتبار سے ادا کریں۔ قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے پاس، میرا دین میرے پاس، تمہارا مذہب تمہارے پاس، میرا مذہب میرے پاس۔ میں اپنی مذہبی کام کو اپنے طریقے سے ادا کروں گا، آپ اپنی مذہبی کاموں کو، اپنے مذہبی کاریوں کو اپنے مذہبی اعتبار سے ادا کریں۔ میں آپ کے مذہبی کاریوں میں کوئی دخل اندازی نہیں، آپ کا میری مذہبی کاموں میں کوئی دخل اندازی نہیں۔ شریعت کا تقاضا یہی ہے، قرآن کا تقاضا یہی ہے، حدیث کا تقاضا یہی ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میسج بھی یہی ہے کہ ہر کوئی حکومت میں رہ سکتا ہے، ہر شخص حکومت میں رہنے کا حق ہے، کوئی ہندو بھی رہ سکتا ہے حکومت کے تحت مسلمان بھی رہ سکتا ہے، حکومت کے تحت عیسائی بھی رہ سکتا ہے، یہودی بھی رہ سکتا ہے،
ہر کوئی اپنی اپنی اعتبار سے مذہبی کاموں کو ادا کرے، کسی کے مذہبی کاموں کو چھوٹا دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ ہندو بھائی مسلمانوں کی نمازوں کا مذاق نہ اڑائے، مسلمان بھائی ہندوؤں کے ٹھاکروں کا، ہندوؤں کے پوجا پاٹ کا مذاق نہ اڑائے۔ شریعت کا یہ حکم یہی ہے، قرآن کا تقاضا یہی ہے، قرآن کا فرمان یہی ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ تمہیں اگر اچھا لگے کفر اختیار کرنا تو تم کفر اختیار کرو، تمہیں اگر اچھا لگے مسلمان بننا، ایمان لانا، تو تم اپنی اعتبار سے تم ایمان لے کر آؤ، اپنی اعتبار سے تم ایمان کا بڑھاوا کرو، ایمان کو تم قبول کرو، تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ جو زبردستی کرتے ہیں مذہبی کام کو انجام دینے کے لیے، کہیں موب لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں کسی کو زبردستی کہا جا رہا ہے، تم یہ کہو، تم وہ کہو، تم فلاں کہو، یہ غلط کام ہے۔ یہ اسلام کا تقاضا یہی نہیں ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر کتنے ہندو بھائی مسلمان کنٹری میں، مسلم کنٹری میں آباد ہے، وہاں کبھی کسی ہندو بھائی کے اوپر زبردستی یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہو، تم لا الہ الا اللہ کہو۔ تو آج ہمارے دیش کی جو مذہبی گنگا جمنا تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی، اس بنا پر کہ کچھ برے لوگوں کی وجہ سے جو مسلمان کو زبردستی جبرن ظلمن یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری مذہب کا جو سلوگن ہے، مذہب کا جو مذہبی سلوگ ہے اس کو تمہیں کہنا پڑے گا۔ حالانکہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر اس طرح نہیں ہوا ہے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی بھی حکومت ہے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے بھی حکومت کیا ہے۔ اس زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ مسلمان کے حکمرانوں نے کبھی بھی کسی ہندوؤں کو زبردستی مذہبی کام کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے۔ حالانکہ آج کے دور میں، آج کے ہمارے معاشرہ میں، ہمارے دور میں کچھ شرپسند لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو زبردستی کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو، تم پھلا کہو، تمہیں ہماری مذہبی سلوگن کہنا پڑے گا، مذہبی کام کرنا پڑے گا۔ حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ ہم مسلمان، ہمارا دھرم اسلام ہے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کو دل سے مانتے ہیں، ہم اسلامی تعلیم کو دل سے مانتے ہیں، ہم اسلام کو بڑھاوا دینے کے لیے ہم اپنے طریقے سے ہم اسلام کا پرچار پرسار کریں گے، ہم آپ کی بات کو کیوں مانیں گے؟ یہ سراسر غلط کام ہے۔ جو بھائی اس طرح کا کرتے ہیں، جو لوگ اس طرح کا کرتے ہیں، وہ مذہبی ثقافت کو، مذہبی سنسکرت کو، ہمارے ہندوستان کے جو مذہبی ثقافت تھی، جو گنگا جمنا تہذیب تھی، اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، مجھے آپ لوگوں سے آخری بات یہی التجا کرنی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، ہم اپنے کردار کو اچھا بنائیں، ہماری زبان سے پیار بھری باتیں نکلے، ہمارے ہاتھ سے دوسرا بھائی محفوظ رہے، ہم کسی کو اوپر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، ہم کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے، ہم جب بھی کسی سے ملاقات کریں گے، جب بھی کسی سے ملیں گے تو خوش دلی سے ملیں گے، ہنسی خوشی چہرے کے ساتھ ملیں گے، تاکہ ہماری مذہبی ثقافت، ہماری ہندوستان کی تاریخ، ہمارا ہندوستان کا گنگا جمنا تہذیب برقرار رہے۔ میں اسی بات کو کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔